تمام صحابہ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے. پیارے محبوب نے کہا کہ پانی لایا جائے. چنانچہ پانی کا ایک پیالہ لایا گیا. اس پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی ہے. میرے محبوب نے اس پانی کے اندر 2 انگلیاں ڈالی اور میرے محبوب کی 2 انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. یہ میرے محبوب کی شان ہے. اس لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو، ہم نے تیری شان کو بلند کیا. توجہ رکھنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ میری ماں کے لیے دعا کر دے. اللہ کے پیارے محبوب نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. اللہ سے کہا اللہم اہدی امی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. حضرت ابو ہریرہ دعا کرا کے اللہ کے رسول کے پاس سے چلے جا رہے ہیں. راستے میں روک کر کسی نے پوچھا، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. کسی نے بازو سے پکڑا کہ ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ پیارے حبیب کے پاس سے دعا کرا کے آ رہا ہوں اور میں گھر جا کر دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے یا نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے. توجہ رکھنا، پیارے حبیب کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے؟ ابو ہریرہ دروازے پر پہنچے. دروازے پر جا کر دستک دی تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے. ابو ہریرہ کی ماں غسل کر کے فارغ ہو رہی ہوتی ہے اور ابو ہریرہ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اے ابو ہریرہ جلدی کر، کہیں دیر نہ ہو جائے، مجھے پیارے محبوب کے پاس لے جا کر مشرف بالاسلام کر کلمہ پڑھوا کر اسلام کے اندر داخل کروا دے. یہ میرے حبیب کی شان ہے. اس لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو اور تیری شان کو بلند کیا. توجہ رکھنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کے ایک چوک میں لیٹے ہوئے ہیں. 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور گزر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور گزر گئے. آخر میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے، یہاں چوک میں کیوں لیٹا ہوا ہے؟ ابو ہریرہ نے اشارے سے بتایا اے پیارے محبوب میں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے. پیارے حبیب نے کہا کہ اٹھ کھڑا ہو اور ساتھ لے گئے. جا کر گھر امی عائشہ سے عرض کیا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. امی عائشہ نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف پینے کے لیے دودھ کا پیالہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ تیرے لیے کافی ہے. کام بن گیا، لیکن میں تجھ سے پہلے مدینے کے اندر قرآن سیکھنے والے 80 صحابہ اصحاب صفہ، قرآن سیکھنے والے 80 طالب علم موجود ہیں. انہوں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، ان کو بلا کر لے آؤ. ابو ہریرہ جاتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ دودھ کا صرف ایک پیالہ ہے اور 80 صحابہ ہے، یہ ایک پیالہ 80 صحابہ کو کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق، اللہ کے رسول کے قول کے مطابق بلا کر لاتے ہیں اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 80 کے 80 صحابہ آتے ہیں اور قطار در قطار آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پیارے حبیب ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ اور پلانا شروع کر. ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کے پلانا شروع کرتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے قطار در قطار ایک آدمی کو پیالہ دیتا گیا اور پیالہ پیتا رہا، وہ آدمی پیتا رہا لیکن پیالے سے کچھ کم نہ ہوا. ابو ہریرہ کا بعد میں نمبر آیا. اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ پی. ابو ہریرہ کہتے کہ میں نے پیا. ابو ہریرہ نے پیا. ابو ہریرہ کو پھر کہتے کہ ابو ہریرہ اور پی. ابو ہریرہ نے اور پیا. آخر میں اللہ کے رسول کا نمبر آیا. جب پیارے حبیب کے منہ کو وہ پیالہ لگا تو دودھ ختم ہوا. اور آگے ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 80 صحابہ 82 آدمیوں کی بات ہے. اگر 1000 دنیا ہو، 1000 انسان ہو اور میرے حبیب کے پیالے سے پیے تب بھی میرے حبیب کا پیالہ ختم نہ ہو. یہ ہے میرے حبیب کی شان. اللہ تعالیٰ مجھے تفصیل میرے مصطفیٰ کی شان کو دیکھیں. عاشق رسول مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عیسائی نے آ کر عرض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی سب سے بلند ہے، لیکن ہمارے عیسیٰ تمہارے نبی سے بھی بلند ہے.
عاشق رسول مولانا قاسم نانوتوی نے پوچھا تو وہ کیسے بلند ہے؟ عیسائی کہنے لگا کہ ہمارے نبی تو کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ پیارے حبیب نے کہا کہ ابو جہل میں تجھے خود بتاؤں کہ تیری مٹھی کے اندر کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی کے اندر ہے وہ خود تجھے بتائے کہ میں مصطفیٰ کیا ہوں، کہ میں کیا ہوں۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے ابو جہل نے اپنی مٹھی کے اندر کنکریوں کو بند کر رکھا تھا، ان کنکریوں کے اندر سے بھی آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں توجہ رکھنا، لیکن حضور اکرم جب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے آ کر کیا کہا؟ آپ نے آ کر کہا کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ کلام اور یہ پیغام بہت پرانا پیغام تھا، یہ وہی پیغام تھا جس کو آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اس پیغام کو پیارے حبیب نے چھپایا نہیں تھا، اس پیغام کے اندر تحریف نہیں ہوئی تھی، پیغام وہی تھا۔ نبی آئے بدلتے رہے، پیغام ایک رہا، اولیاء آئے بدلتے رہے لیکن پیغام ایک رہا، نبی آئے قومیں آئی بدلتی رہی لیکن پیغام ایک رہا۔ اس پیغام کی خاطر تمام نبیوں کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا لیکن پیغام ایک رہا۔ آپ توجہ رکھنا، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، کیا پیغام لے کر آئے؟ لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ پیغمبر گئے لیکن پیغام ایک رہا، لا الہ الا اللہ۔ نوح نجی اللہ پیغمبر بدلے لیکن پیغام نہیں بدلا، پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر گئے لیکن پیغام وہی رہا، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر بدلے لیکن پیغام نہیں بدلا، لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ پیغمبر بدلے لیکن پیغام نہیں بدلا، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ 1,24,000 انبیاء اکرام نے اسی پیغام کو پہنچایا، آخر میں میرے اور آپ کے آقا نے بھی اسی پیغام کو دیا ہے۔ لیکن توجہ رکھنا میرے عزیز ساتھیو، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہم لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی صرف یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا اصل اور حقیقی معنی یہ ہے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، کوئی ذلت دینے والا نہیں ہے۔ کون دیتا ہے عزت؟ صرف اللہ دیتا ہے۔ جو بگڑی کون بناتا ہے؟ صرف اللہ بناتا ہے، نبی نہیں بناتا۔ مشکل کشا نہ علی ہے نہ ولی ہے، مشکل کشا نہ حسن ہے نہ حسین ہے، مشکل کشا نہ نبی ہے، مشکل کشا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بگڑی بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عزت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ذلت دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کلمے کو یقین کے ساتھ اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے محبت کرنے والا بنائے اور پیارے حبیب کی ایک ایک سنت ہماری زندگیوں کے اندر پیدا فرمائے۔ دعا کرے اللہ رب العزت